آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ اس علاقے کے تھانے دار تھے تو وہ تھانے داری، اس کا جو جھوٹا فساد تھا وہ پاش ہو کے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مودی، اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ حملہ کیا تو بچا کھچا بھارت بھی ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پسرور چھاونی میں ٹینک پر کھڑے ہو کر شکست خوردہ مودی کو سخت وارننگ۔ کہا، ہم چاہتے تو بھارت کے تمام ڈیم تباہ کر دیتے، پانی بند کرنے کا سوچا تو پھر دریاؤں میں خون بہے گا۔ ہم جنگ اور امن کے لیے بھی تیار ہیں، چوائس آپ کی ہے۔ مربوط ڈائلاگ ہوں گے، میٹھا میٹھا نہیں کھانے دیں گے۔ پاکستان قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا، ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا۔ 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا۔ اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے، اور وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے، اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا، اور آپ نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو برباد کیا۔ بھارت سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، پاکستان کی عظیم فتح رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ میں پسرور چھاونی میں جوانوں سے تاریخی خطاب۔ کہا، فوج نے دشمن کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا، دان توڑ دیے۔ بہادر فوجیوں نے دشمن کو 1 انچ آگے نہیں آنے دیا۔ پاک فضائیہ نے فضاؤں میں دشمن کو جھپٹ کر برباد کر دیا۔ آج غیار اور دوست کہنے پر مجبور ہیں، پاکستان کو بھارت پر برتری مل چکی۔ بھارت کا خطے کا تھانے دار ہونے کا جھوٹا بت پاش ہو چکا۔ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو، میں اس قوم کے سپہ سالار اور جوان مرد جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، اور میں اس شاہین کو، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب کو، اور اپنے نیول چیف نوید اشرف صاحب کو، اور بحری اور فضائی اور بحری فوج کے ایک ایک جوان اور افسر کو میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ وزیر اعظم کی آرمی چیف کو تھپکی، ایئر چیف کو ہاتھ پکڑ کر شاباش۔ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو قوم کا فخر قرار دیا۔ کہا، جنرل عاصم منیر نے انتہائی دلیری اور دانش مندی سے جنگ کی تیاری کی۔ مسلح افواج کے سربراہان قوم کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ معرکہ حق کی فاتح سیاسی اور عسکری قیادت نے بہادر جوانوں کو چھاونی جا کر گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں پسرور چھاونی کا دورہ، آپریشن بنیان المرصوص کے شیروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ افسر و جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کو ساتھ بٹھا کر فوجی گاڑی ڈرائیو کی۔ معرکہ حق میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے۔ حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز شامل۔ پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ افواج پاکستان کا شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق قوم اور افواج شہداء کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں۔ تمام جوانوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔
بھارت اب کوئی ایڈونچر نہیں کر سکے گا، تینوں مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت فتح نصیب کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے توقیر عباس کے بلند حوصلے کو سراہا۔ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مولٹن لیڈ وال، اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، ان پہ حملہ کر دو۔ جن جہازوں کی جو سمبلز تھے، جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا، انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا۔ آج پورا پاکستان سربلند ہے۔ ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی۔ ہم جس طرح جنگ جیتے ہیں اس سے ہمارا مستقبل محفوظ ہوا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا 9 مئی کو جس ایئر فورس کے جہازوں کو جلایا گیا اسی نے رافیل طیارے گرائے۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 10 اور 28 مئی والے ہیں۔ مودی کی پاکستان پر معاشی اصلاح کی کوشش بھی ناکام۔ پاکستان کو IMF سے قرض کی دوسری قسط موصول ہو گئی۔ 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ بھارت نے قرض رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ IMF کو ورغلانے میں ناکام بھارت کو IMF سے اپنا نمائندہ واپس بلانا پڑا۔ IMF سے کامیاب ڈیل کسی معجزے سے کم نہیں۔ عالمی معاشی ماہرین حکومت معاشی پالیسیوں کے متطرف سینڈ گلاس کیپٹل مینجمنٹ کمپنی ماہرین نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بیرن کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت نے 2 سال میں معاشی کرشمہ کر دکھایا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 0 تک پہنچ گئی۔ پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کار پچھتائیں۔ نریندر مودی کی تباہ شدہ ساکھ پر کرپشن کا تڑکا۔ مودی کی غضب کرپشن کی عجب کہانی کا پردہ چاک۔ رافیل طیاروں کی خریداری میں دونوں ہاتھوں سے خزانہ لوٹنے کا انکشاف۔ BBC کے مطابق رافیل طیاروں کی خریداری میں مودی سرکار کو 75 لاکھ یورو کمیشن ملا۔ دیوار کے مطابق CBI نے مودی کی کرپشن پر ملزمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مودی کی کرپشن کیسز سامنے لانے پر CBI ڈائریکٹر کو دھمکیاں ملی۔ راہل گاندھی بہت پہلے کہہ چکے مودی نے ڈیل سے انیل امبانی کی 45,000 کروڑ کے قرض میں ڈوبی کمپنی کی مدد کی۔ وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسرا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل کی قیادت اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے بعد قطر کے دورے پر پہنچ گئے۔ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے استقبال کیا۔ قطر کے شاہی محل میں امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دوحہ میں ٹرمپ اور امیر قطر کا بند کمرہ اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی ترسیل پر گفتگو کا امکان۔ یرغمالیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال بھی متوقع۔ امریکی صدر کل متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ سعودی عرب کا پاک بھارت سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خلیج تعاون کونسل سے خطاب۔ کہا پاک بھارت جنگ بندی خوشائند ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاک بھارت تنازعات کے حل کا خیر مقدم کریں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، خطے میں کشیدگی پھیلانے والے چھوٹے گروپوں سے نمٹنا ہوگا۔ خلیجی ممالک نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کی خواہش رکھتا ہے۔ ایک نئی شروعات کے لیے شام پر عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 قیدیوں کا تبادلہ۔ بی ایس ایف اہلکار پورنم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے، پنجاب رینجرز کا اہلکار محمد اللہ پاکستانی حکام کے سپرد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دونوں قیدیوں کا تبادلہ واگا اٹاری پوسٹ پر ہوا۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب کے باوجود مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارت سنتاس معاہدہ معطل رکھنے کی ضد پر اڑ گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس بریفنگ میں کہا کہ کشمیر تنازع پر بھارت کا موقف واضح ہے، سنتاس معاہدہ معطل رہے گا۔ رندھیر جیسوال نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی مسترد کر دیا۔ کہا مسئلہ کشمیر صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان ہی حل ہونا چاہیے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کا کل یوم تشکر منانے کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پوری دنیا ہماری ایئر فورس کی معترف ہو چکی ہے۔ پاکستان نے جنگ اور سفارتکاری دونوں میدانوں میں فتح حاصل کی۔ مودی نے جنگ میں پہل کر کے لاکھوں زندگیاں خطرے میں ڈالیں۔ اب تو واقعی مودی کو قصائی کہہ کر پکارا جائے گا۔ بھارت اور 6 ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر بھارت نے پاکستان میں سکھوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ 500 سکھ یاتریوں کو پاکستان کے دورہ کے لیے غیر یقینی صورتحال کا سامنا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی 30 جون کو منائی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزائیں درست قرار دے دی۔ عدالت نے ملٹری کورٹ سے دی گئی سزاؤں کے خلاف 3 درخواستیں مسترد کر دیں۔ کراچی میں انسانیت سوز واقعہ، 2 بھائیوں نے والد کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں پیش آیا۔ ملزموں نے والد کو دوا کھلا کر بے ہوش کیا، پھر چھریوں کے پہ در پہ وار کر کے قتل کیا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں کوڑے سے لدا ڈمپر رکشوں سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ رکشہ اور موٹر سائیکل سوار ڈمپر کے نیچے دب گئے۔ 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حادثے پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں 15 مئی سے ہیٹ ویو کا امکان۔ شدید گرمی کی لہر 15 سے 20 مئی تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔ 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں 24 گھنٹے کے دوران 28 فلسطینی شہید، 70 زخمی ہو چکے۔ خان یونس کے یورپی اسپتال پر اسرائیل کا حملہ، اسپتال کے قریب کھڑی بس زمین میں دھنس گئی۔ زخمیوں کو نکالنے والوں پر بھی بمباری کر دی گئی۔ دبئی میں ہونے والے عالمی ایونٹ میں سبز ہلالی پرچم سربلند۔ پاکستان کے پاور لفٹر انجم وارسی نے 5 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ انجم وارسی نے ایونٹ میں 25 سے زائد ملکوں کو شکست دی۔